حکومت کے خلاف کیا لگیں گے؟ نون لیگ کی سیاست سے مایوس ہو چکا ہوں، یہ بات آگے اب نہیں چل سکتی۔ نواز لیگ کی سیاسی قبرستان دیکھ رہا ہوں۔ کس قوم کی بات کر رہے ہیں؟ سیاست ایک ایسی خارش کی بیماری ہے، بڑی جلدی اس سے جان نہیں چھٹتی۔ میں ہوں مسجد و اذان دو، میں نواز شریف، میں للکار رہا ہوں اس عظیم فوج کو۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ بات بڑھ گئی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا گل ود گئی ہے، سو بات اب بڑھ گئی ہے، اب یہ ڈائیلاگ سے آگے چلی گئی ہے، اور ڈائیلاگ سے بھی کافی آگے چل گئی ہے۔ جو ایک برج کا کردار ادا کرنے کا وقت تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ سو میں جو 31 دسمبر سے 20 فروری دیتا تھا، میں نومبر کو ہی اہم قرار دیتا ہوں، اور 20 فروری کی بجائے 20 جنوری پہ آ جاتا ہوں کہ یہ حالات جو ہیں یہ اس طرح اب نہیں چل سکتے، اس نے کسی طرف ضرور لگنا ہے۔ کس طرف یہ لگنا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور سیاسی حالات جانتے ہیں۔ دیکھیں فضل الرحمان نے پھر بھی ایک جچی تلی تقریر کی۔ حکومت کے خلاف کیا لگیں گے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں حکومت نے تو کیا، میں نے آپ کو اتنا بڑا بتایا کہ ایک پرامن پٹھانوں کا جلسہ ہوا لیاقت باغ میں، اور ایف ایس ایف نے اندھا دھند گولیاں چلائیں کہ لاشیں نہیں اٹھائی گئی پٹھانوں کی راول پنڈی میں، لیاقت باغ کی بات کر رہا ہوں، اور تمام ٹرانسپورٹ کو آگ لگا دی ایف ایس ایف، پیپلز پارٹی کی جو آرگنائزیشن تھی۔ اور کل وہی بندہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ ٹائیگر فورس بنانے جا رہے ہیں۔ بابا کوئی کسی کو ٹائیگر فورس بنا سکتا ہے؟ ٹائیگر فورس تو صرف ڈی سی کو اطلاع دینے کے لیے ہے۔ نواز شریف کی دونوں تقریروں کے بعد نون لیگ کی سیاست سے مایوس ہو چکا ہوں، اور اب نون لیگ میں مریم کو وہ سامنے لے آیا ہے، اور مریم اور نواز شریف کا بیانہ، یہ مسلم لیگ کا بیانیہ جو ہے یہ قبول نہیں ہوگا کسی قیمت پہ بھی، چاہے نتیجہ کچھ بھی نہ نکل آئے۔ میں کچھ بھی کا بھی کہتا ہوں، چاہے نتیجہ کچھ۔ حالات کو جب میرے جیسا آدمی یہ کہے کہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، تو قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ خرابی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اس ملک کو بچانے کے ارادے ہیں، جو اس ملک کے دشمنوں کی سوچ ہے، جو اس ملک کو تباہ کرنے والے لوگوں کی سوچ ہے، جو اس ملک کو اکنامیکلی ڈیزاسٹر کی طرف لے جانے والی سوچ ہے، جو اس ملک کو پاکستان کے اندر سے انتشار پھیلانے والی سوچ ہے، اس سوچ کے دائی ہیں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ۔ یہ بات آگے اب نہیں چل سکتی، میں نہیں دیکھتا جی، میں پتہ نہیں زندہ رہوں نہ رہوں، میری ایک عمر ہے، میں کافی سارے بحرانوں سے گزرے ہوئے۔ آج جس بحران کو نواز شریف نے کال کیا ہے، سوچ سمجھ کے کیا ہے، وہ بزنس مین ہے، اس کے پیچھے کوئی ملک دشمن فورسز ہیں جو اس ملک کو اندر سے خراب کرنا چاہتی ہیں، انٹرنیشنل پریشرز ہیں۔ انٹرنیشنل پریشرز کے مقابلے میں جب اندر سے انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہے، اس کو کچل دیا جائے گا۔ دیکھیں اگر فورسز اور سیکیورٹی کے انتظامات نہ ہوتے تو ہزار گنجی کا دھماکہ، خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ جلسے میں بھی ہو سکتا تھا۔ جو آدمی ہزار گنجی اور شان کوٹ تھانے تک پہنچ سکتا ہے، وہ جلسے کے گیٹوں تک بھی پہنچ سکتے تھے، وہ لگا سکتے ہیں ڈیوائسز۔ سر اس ملک کے خلاف ملک دشمنوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور اس کے جو اعلی کار ہیں وہ ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ میں کسی کو اچھا یا برا کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن میں جس شہر میں بیٹھا ہوں اس شہر میں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو پاکستان، وہی بیانیے دے رہے ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کا ایجنڈا ہے، پاکستان کو اکانومی ڈیزاسٹر کرنے والوں کا ایجنڈا ہے، اور عمران خان کہیں نہیں جا رہا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا عمران خان کو جاتے ہوئے۔ اس مہینے کے بعد اس کی صورتحال، مہنگائی ہے جی، جہاز لگ گئے آٹے کے، جہاز لگ گئے چینی کے، تو بہتر ہو جائیں گا۔ عمران خان کا ایک ہی مسئلہ، ہمارا ایک ہی دشمن ہے، وہ ہے مہنگائی۔ جس دن عمران خان نے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر دیا، پاکستان کی سیاست مختلف ہوگی۔ اور انہوں نے مہنگائی کا ذکر نہیں کیا کسی جلسے میں، ابھی تک کسی نے مہنگائی کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ذکر کر رہے ہیں اس بیانیے کا۔ بلاول نے یہ کہا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، کسی قیمت پہ ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے۔ یہ میرا ریکارڈ رکھ لیں، بلاول پیپلز پارٹی کسی صورت میں انتہا پر نہیں جائے گی، اور انتہا پر جانے کے لیے سیاسی خونی برج کو پاس کرنا پڑے گا، اور سیاسی خونی برج میں ان کی سیاسی موت ہوگی۔ پیپلز پارٹی بہتر طور پر اپنے صوبے سندھ کو بچانا چاہتی ہے، وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کر سکتی۔ وہ گلگت اور بلتستان کی سیاست میں جا رہی ہے۔
دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں آپ استعفے دینے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی تو گلگت بلتستان کی سیاست میں جا رہی ہے، وہ تو وہاں 6-7 دن سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ گلگت اور بلتستان میں ان کی کوئی پوزیشن واضح ہو۔ یہ ریزائن دینے والوں کا حال تو نہیں ہوتا کہ نئے الیکشن اور نیا صوبہ جو بننے جا رہا ہے، جس میں قومی اسمبلی بھی آنی ہے، جس میں سینٹ کی سیٹیں بھی آنی ہیں، وہاں جا کے وہ الیکشن کمپین، واحد سیاستدان ہے جو وہاں الیکشن کمپین کر رہا ہے، وہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں۔ گو انہوں نے بہت برا بیانیہ دیا ہے کہ جو ٹائیگر فورس کے نام کو مختلف کہا، آپ کے والد محترم نے ایف ایس ایف بنائی، جس نے کہ آگ اور خون کی ہولی کھیلی لیاقت باغ۔ لیٹ می سے کہ اپوزیشن کو خطرہ نواز شریف سے یا سیاسی مستقبل سے، وہ اس کے لیے سیاسی قبر کھود رہی ہے۔ اپوزیشن نے نواز شریف کی سیاست کی سیاسی قبر کھود دی ہے۔ کسی کی تقریر میں نے جو سنی ہے، میں ان کو قابل اعتراض نہیں سمجھتا۔ ایک آدھے نے بلوچستان کا ذکر کیا، اس کو اتنی عقل ہی نہیں کہ یہ بات کیا کہہ گیا وہ۔ میں نواز لیگ کی سیاسی قبرستان دیکھ رہا ہوں، اور نواز لیگ کا سیاسی قبرستان اس اپوزیشن نے اور نیب زدہ 4 یا 5 لوگوں نے کھودا ہے۔ اس میں سارے ممبر ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ لیٹس ویٹ اینڈ سی۔ اگر فیٹف پاس ہو سکتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر فیٹف جیسا قانون پاس ہو سکتا ہے اور یہ منہ دیکھتے رہ سکتے ہیں، میں ابھی آپ کے انٹرویو میں مجھے خیال آیا کہ نواز شریف اتنا آگے چلا گیا کہ یہ پارٹیاں اتنی آگے نہیں جا سکتی۔ دیکھیں نا، فضل الرحمان صاحب کے 6% ووٹ ہیں، 9 سیٹیں، 6% ووٹ ہیں، 9 سیٹیں ہیں ان کی قومی اسمبلی کی۔ صوبوں سے وہ سینٹ میں کیسے اکاموڈیٹ ہوتے ہیں میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سینٹ میں اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ ان کی ممبروں کی مجھے بلوچستان میں تعداد نہیں پتا کتنی ہے، ایگزیکٹ ہے، صوبوں کی میں سیاست نہیں کرتا۔ تحریک انصاف سینٹ کے الیکشن میں واضح پوزیشن لے گی اور واضح اس کے ممبر ہوں گے، لیکن یہ نقطہ کوئی آپ کو پیش نہیں کرے گا کہ نون لیگ کا جنازہ، سیاسی جنازہ قبر کھودی ہے اپوزیشن نے خود اس کے لیے، کیونکہ پنجاب میں مقابلہ جو ہے تحریک انصاف کا اور نون لیگ کا ہونا ہے۔ وہ چاہتے ہیں نون لیگ کا کٹا ہی مک جائے، جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی، اور وہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ وہ دیکھیں اب تو گنجائش نہیں ہے مریم کی سیاست اور نواز شریف کی سیاست کی۔ وہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا، کیسے وہ آئے گا جی نواز شریف یہاں؟ اس نے جیل جانا بڑی مشکل سے، تو 1 سال وہ چپ رہا، صرف یہ ہے کہ مریم کے لیے وہ راستہ نہیں بنا سکا، اور 10 مہینے تک مریم صاحبہ بھی خاموش رہیں۔ لیکن اب انہوں نے جب اندازہ لگا لیا کہ یہ کام نہیں ہو رہا، تو اس نے اس جگہ چلے گئے کہ جمہوریت کی چھونی کو اڑا دیا۔ کس قوم کی بات کر رہے ہیں؟ اس ملک میں جو فوج اور اداروں کے خلاف بات کرتا ہے وہ ملک دشمن ایجنڈا ہے، اس کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور 20 فروری سے 1 مہینہ میں کم کر دیتا ہوں، ان کی سیاست کا کٹی کٹا نکلنے جا رہا ہے۔ And they are not what they are. They ask for it and they are not what they are, and they will in future politics وہ اس جگہ پہ سوچیں بھی نہ کبھی کہ ان کو کوئی مقام ملے گا۔ سیاست ایک ایسی خارش کی بیماری ہے، بڑی جلدی اس سے جان نہیں چھٹتی، اور یہ این آر او کا خیال تھا کہ میں بے نظیر کو ہینڈل کر لوں گا اور میں سارے مسئلے ٹھیک کر لوں گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے مشرف صاحب۔ اور عمران خان نے نواز شریف کے اور بے نظیر کی سیاست کے مشرف کی ہینڈلنگ میں این آر او سے سبق سیکھا ہے۔ جو لوگ عمران خان کو سادہ آدمی سمجھتے ہیں وہ خود بہت بڑے سادہ ہیں۔ عمران خان بھی باز تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان سے مذاکرات کرنا اپنے لیے مسائل پیدا کرنا ہے۔ ان کے دیکھیں جو جتنا بڑا سٹینڈ لے لیا ہے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد تو مذاکرات کی کیا گنجائش ہے؟ مذاکرات فضل الرحمان سے ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہو سکتے ہیں، اے ایل پی سے ہو سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ سے مذاکرات کی کوئی گنجائش ہے۔ ابھی سیاست شروع ہوئی ہے۔ آئی مسٹ سے کہ سیاست جو ہے 1 نومبر سے شروع ہوگی اور 20 فروری تک فائنل ہو جائے گی۔ ویسے میں نے ڈیٹ کم کر دی ہے، 20 جنوری کر دی، لیکن جو نواز شریف کر رہے ہیں وہ تو آگ اگل رہے ہیں۔ وہ جو آگ اگل رہے ہیں اس کے لیے فائر بریگیڈ کا انتظام کرنا پڑے گا، ورنہ آگ دور تک پھیل جائے گی۔ یہ دیکھیں نا، اس گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ نواز شریف سب سے بڑا
کیا کہتے ہیں جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کی شناخت کر رہا تھا جب والد مرحوم کا فون آیا اور وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر بنے. سب سے زیادہ اگر فائدہ فوج سے کسی نے اٹھایا تو وہ نواز شریف ہے، اور جو نواز شریف فوج کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے سب سے زیادہ نقصان بھی یہی خاندان اٹھائے گا. اور ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جب ٹکٹیں بڑھتی تھی تو نون لیگ کی وہاں بیچ یونیفارم میں بیٹھے ہوتے تھے ہمارے حمید گل صاحب. سو میں نے جو ٹکٹ لیا وہ ڈی جی آئی ایس آئی حمید گل صاحب کی یونیفارم میں ان کی موجودگی میں ان سے ٹکٹ لیا. اور اب حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ کہتے ہیں ان سے کوئی بات ہی نہ کرے، ملاقات ہی نہ کرے. ان کو یہ شک ہے کہ میں ہوں مسجد و اذان دو، میں نواز شریف، میں للکار رہا ہوں اس عظیم فوج کو. مندروں گھنٹیاں بجاؤ، چرچاؤ گھنٹیاں بجاؤ، میں نواز شریف، سیاسی موت نواز شریف اور اس کے اہلکاروں کی.